درس قرآن کی آج کی نشست میں ہم تمامی حضرات حاضر باش ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور درس قرآن کی جتنی بھی رحمت برکات اللہ نازل فرمائیں۔ اللہ ہم تمام کو اس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی مقدس ربانی کلام میں، ربانی پیغام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ معزز سامعین کرام، مقدس سورۃ البقرہ میں اس سے پہلے مومنین کو، ایمان والوں کو اور اچھے کام کرنے والوں کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی، اور اس بشارت سے پہلے دو آیت کریمہ کے جو ترجمے آپ حضرات نے سماعت کیے، مختصر تفسیر کو سماعت کیا، تو ان دونوں آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اداہرن دیے تھے، دو مثالیں بیان فرمائی تھی۔ تو منافقین مکہ اور مکہ کے غیر مسلمان انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، اس پر ویرودھ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو بڑی عظمت و اعلیٰ ہے، اللہ بہت بڑی شان والا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی شان والا ہو کر بھی مچھر اور مکھیوں کی مثال کو کیوں بیان فرماتا ہے؟ ایسا مکہ کے غیر مسلمان کہتے تھے، مکہ کے منافقین کہتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اس آیت پاک کو نزول فرمایا۔ تو اس آیت پاک میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، اللہ اس سے شرم نہیں فرماتا، حیا نہیں فرماتا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کی دو مثالیں بیان فرمائی، تو منافقین جو اعتراض کرتے تھے، اس کے اندر یہ آیت مقدسہ کا نزول ہوا کہ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ تو اس مقدس آیت پاک میں حیا کا بھی لفظ آیا کہ اللہ شرم نہیں فرماتا۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ضعیف العمر، بہت زیادہ بزرگ، اور وہ سنتوں پر عمل کرتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے حیا کرتا ہے کہ اتنی کمزوری میں بھی، اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود
وہ اللہ رب العزت کے آگے کھڑا ہو کر صحیح سنتوں کے ساتھ اپنی نماز کو پوری کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ وہ ضعیف العمر اپنے ہاتھوں کو خالی ہاتھوں کو پھیلائے تو اللہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ اپنے در سے لوٹا دے۔ اور ایک حدیث حضرت سلمان سے ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن با جماعت نماز ادا کرتا ہے اور با جماعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، تو رب حیا فرماتا ہے کہ وہ با جماعت نماز پڑھنے کے بعد کچھ مانگے اور اسے عطا نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت ان باتوں سے حیا فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی چیز کا ذکر فرمائیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ جو منافقین نے کفار و مشرکین نے ویرودھ کیا تھا کہ اللہ رب العزت مچھر کی مثال بیان کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ مچھر ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی کم ترین چیز ہو، یہ مشیت الہی اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیے ہم اگر کسی کی تعریف بیان کریں، ہمارے یہاں یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، حاجی عربی راٹھوڑ، اب میں یوں کہوں حاجی عربی راٹھوڑ کی مجھے تعریف بیان کرنی ہے تو میں یہ بات بیان کروں کہ حاجی صاحب تو 10 پاس ہے تو ان کی تعریف ہوگی، حاجی صاحب 12 پاس ہے، حاجی صاحب گریجویٹ ہے، میں یہ کہوں ان کی تعریف ہوگی؟ نہیں، ان کی تعریف بیان کرنی تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ LLB کیے ہوئے وکیل صاحب ہے، تو سب سمجھ جائیں گے کہ یہ 10 پاس بھی ہے، گریجویٹ بھی ہے، کالج کیے بھی ہے۔ یعنی کہ اچھے الفاظوں سے جو سب سے زیادہ جو خوبی جس انسان میں موجود ہو اسی خوبی کو بیان کیا جائے، جب جا کر تعریف ہوگی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک جب بھی کوئی مثال بیان کرتا ہے تو سامنے جیسی شے ہوتی ہے، جیسی چیز ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ مثال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ مثال بیان فرمائی کہ مکہ کے کفار و مشرکین جس بت کی پوجا کرتے ہیں، اگر اس بت سے ایک مکھی آئے اور اس بت سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ بت اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ مکھی سے اپنی چیز کو واپس لے لے۔ اللہ نے ایسی مثال کیوں دی کہ بت بھی کمزور ہیں اور مکھی بھی کمزور ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے پھر اللہ مکھی کا نہیں بلکہ اللہ مچھر کی مثال بیان فرما دے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بہرحال کہ الذین آمنوا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، کہ بہرحال جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے، ان کو تو خبر ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی بات بیان کرتا ہے وہ حقیقی طور پر سچ ہے۔ ایمان والوں کا تو ایمان ہی ہے کہ قرآن میں جو بھی بات آئی وہ حق ہے، ایمان والوں کا اس بات پر وشواس ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ تو مکہ کے کفار مشرکین اور منافقین یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ویرودھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کو بیان فرما کر، ایسے اداہرنوں کو بیان فرما کر
اللہ کی مراد کیا ہے، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک کی آخری اس آیت پاک میں وما یضل بہ الا الفاسقین کہ منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں کو بیان فرما کر بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو اللہ کے منافقین اور کفار مشرکین کے اس اعتراض پر اللہ رب العزت نے آخری آیت میں یہ جواب دیا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو نافرمان ہیں وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، جو فاسق ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی باتوں پر وشواس کرتے ہیں، اللہ کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ تو ہمیشہ ہدایت پر ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس آیت پاک کا خلاصہ کلام تھا۔ پھر انشاءاللہ تعالی کل ہم بات کریں گے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ پر انشاءاللہ تعالی کل ہم بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی